فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے پچھلی ریکارڈنگ جو کی تھی وہ پیج نمبر 5 نمبر 79 تک کی تھی۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ میں کاشانۂ بصیرت کی خوبصورت بزم کے لیے جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام میزان الحکمت ہے، جس کی جلد نمبر 6 میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور یہ کتاب کے ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 840 ہے، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 580 پر۔ امید ہے آپ کو میرا بیان کرنا پسند آئے گا، اور پروردگار عالم آپ کے سننے کو اور میرے پڑھنے کو شرف قبولیت کا درجہ عطا کرے گا، آمین۔ تو صفحہ نمبر 580 شروع کرتے ہیں۔ کا اہل نہ بنا سکے، وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں، پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑھے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا، لیکن یہ اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے البلاغہ خطبہ نمبر 199۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، معروف نیکی، معروف انورٹڈ کاما میں ہے، پھر اس کے بعد بریکٹ میں ہے نیکی، پھر لکھا ہے بریکٹ میں ہے 2، پھر لکھا ہے باب، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جب لوگ نیک باتوں کا حکم نہیں دیں گے، نیز فساد باب جو چیز عوام الناس کو خراب کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2777۔ اقسام عذاب، قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ سورہ نام آیت نمبر 65۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہی اللہ اس بات پہ قابو رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا ایک جماعت کو دوسری جماعت سے بھڑا دے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ حدیث شریف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں اور جسموں کو سزا دینے، پیج نمبر 581 ہے، کے لیے طرح طرح کے عذاب ہیں۔ کاروبار میں تنگی اور عبادت میں سستی، لیکن دلی سے بڑھ کر کسی بندے کو کوئی اور سزا نہیں ملتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 176۔ خداوند عالم کی طرف سے 2 طرح کے عذاب ہیں، ایک روحانی عذاب ہے اور ایک بعض لوگوں کا دوسرے بعض لوگوں پر مسلط ہونا ہے۔ نیز جو روحانی عذاب ہوتا ہے وہ بیماری اور فقر ہے، جو بعض لوگوں کا دوسرے بعض لوگوں پر مسلط ہوتا ہے وہ خدائی گرفت اور سزا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، یعنی اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ان کے کرتوتوں کی بدولت سرپرست بنائیں گے۔ انعام آیت نمبر 129، یعنی سورہ کا نام ہے سورۃ الانعام اور پیج نمبر 129۔ یہ گناہوں کی بدولت ہوگا۔ جو روح کے گناہ ہوں گے ان کی سزا بیماری اور فقر و ناداری سے ملے گی، اور جو ایک دوسرے پر مسلط ہوتا ہے وہ عذاب ہوگا۔ اگر مومن اس دنیا میں اس قسم کی سزاؤں سے دوچار ہوگا تو یہ اسی کی یہاں پر دنیا ہی میں سزا و عذاب ہوگا، جبکہ کافر کے لیے یہاں پر سزا ہوگی اور آخرت میں برا عذاب ہوگا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام توف العقول، پیج نمبر 261، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر متن میں کسی قسم کی بے ترتیبی ہے تو یا تو یہ راوی کی طرف سے ہے یا پھر نسخہ برداروں کی طرف سے۔ پیج نمبر 582 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2878۔ اللہ کو عذاب کی دھمکی دینے کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے نیک عمل کا وعدہ فرمایا ہے اسے وہ پورا کرے گا، جس کو اس کے برے عمل پر عذاب کی دھمکی دی ہے اس میں سے اسے اختیار حاصل ہے، چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 152۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اولاد آدم کے غافل
افراد کو عذاب نہ دے تو اس نے وہ مجھے دے دیے ہیں، میری دعا قبول کر لی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال، حدیث 32,006۔ حدیث نمبر ہے 2779۔ کسی کو اس کے غیر کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ قرآن مجید آیت کا نام ہے، نمبر ہے 18، اور سورہ کا نام ہے سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر کوئی اپنے گناہوں کا، پیج نمبر 583 ہے، بھاری بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھانے کے واسطے کسی کو بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، اگر کوئی کسی کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ قول مؤلف بریکٹ میں لکھا ہے، مزید آیت کے بارے میں ملاحظہ ہو، سورہ زمر، سورہ بقرہ، سورہ نساء آیت نمبر 110، سورہ نام آیت نمبر 164، بنی اسرائیل 15، لقمان 23، سبا 25، النجم 36 سے 41۔ اور جو پہلے مینشن کیا سورہ بقرہ، اس کی آیتیں کچھ مٹی ہوئی تھی، مگر میں اس طرح پڑھ سکتی ہوں کہ آیت نمبر 134، 139، 286۔ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کی وجہ سے تندرست کا مواخذہ نہیں کرتا، اور نہ ہی ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو عذاب دیتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی محکم و مضبوط کتاب میں فرماتا ہے، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18 نیز فرماتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 and 40، یعنی اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، نیز یہ کہ اس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 239۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، نہ ہی اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالتا ہے، اور جو شخص جو کچھ کرے گا اس کے اپنے ہی متعلق ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 239۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، تکلیف باب، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پیج نمبر 584 ہے۔ نیز گناہ گناہ نہ کرنے والوں پر گناہوں کے اثرات۔ حدیث کا نمبر ہے 2780، اور ہیڈنگ ہے سزا میں جلدی۔ سزا کے بارے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی اور غیر سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غررلکم، گناہ کی سزا میں جلدی سے کام نہ لو، ان دونوں کے درمیان معافی کی گنجائش رکھو، اس سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غررلکم، گناہ کی سزا میں جلدی نہ کرو، ان دونوں کے درمیان عذر کی گنجائش باقی رکھو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 115۔ معافی میں کمی بہت بڑا عیب ہے، اور انتقام لینے میں جلد بازی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غررلکم۔ پیج نمبر 585 ہے، ہیڈنگ فصل ہے 35، اور ہیڈنگ ہے عقل۔ اس کے بعد حدیث کا نمبر لکھا ہے 2781، اور واضح ہیڈنگ ہے عقل۔ قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات کے دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وما یذکر الا اولو الباب، سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت مانتا ہی نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، سورہ بقرہ آیت نمبر 242۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت نمبر 10۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو، سورہ انفال آیت نمبر 22، یونس 110۔
حدیث شریف، اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب عقل و فہم کو اپنی کتاب میں خوشخبری دی ہے، جبکہ وہ فرماتا ہے پیج نمبر 586، یعنی اے رسول میرے خالص بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو جی لگا کر سنتے ہیں پھر اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی، یہی لوگ عقل والے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر اول پیج نمبر 123۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس میں شک نہیں، جو شخص آگاہ دل رکھتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے سورہ قاف آیت نمبر 37۔ قلب سے مراد عقل و فہم ہے، نیز یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ لقمان آیت نمبر 12 میں حکمت سے مراد فہم و عقل ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر اول بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 137، کافی جلد اول پیج نمبر 16۔ انسان کی عقل اس کی منتظم ہے، اس کا ادب اس کے لیے مایہ حیات ہے، صدق اس کا رہبر ہے اور شکر اس کا سب کچھ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جسے عقل بٹھا دے اور کچھ نہ کرنے دے اسے جہالت کھڑا کر دیتی ہے اور سب کچھ کرا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو عقل و ودیت نہیں فرمائی ہے مگر یہ کہ وہ کسی دن اس کے ذریعے اسے تباہی سے بچائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 407، امام رضا علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 88، اور اس کتاب صفحہ نمبر 587 ہے، میزان الحکمت جلد نمبر 6۔ اور ہم عقل کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے اس کے پیج نمبر 587 پر ہیں، اس میں لکھا ہے میں ہے اللہ نے کسی بندے کو، بات یہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر ہے 2786 اسی پیج پہ، اور اس کی ہیڈنگ ہے سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 97۔ اللہ جل شانہ نے عقل کو خلق فرمایا۔ وہ روحانی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے نور سے عرش کے دائیں کنارے پہ خلق کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 109۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 158، کافی جلد اول پیج نمبر 21۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، خلق باب خدا کی سب سے پہلے مخلوق۔ حدیث نمبر ہے 2783، عقل کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو اپنے نور مخفی سے خلق کیا جو اس کے سابقہ علم سے تھا، جس پر نہ تو کوئی نبی مرسل مطلع تھا اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ۔ پیج نمبر 588 ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو 4 چیزوں سے خلق فرمایا: علم، نمبر 1 علم، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 نور، نمبر 4 مشیت امر۔ پھر اسے علم کے ساتھ قائم کیا جو اس سے ملکوت میں دائم و قائم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 98، قول مؤلف ملاحظہ ہو، حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام باعنوان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے مقصد کی وضاحت کے لیے کلام کی تفصیل۔ پھر لکھا ہے بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 98، نیز باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عقل کیا ہے کوسچن مارک، نیز باب مقام عقل انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ پھر حدیث نمبر ہے 2784، عقل قوی ترین اساس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل علم کی راہوار اور علم حلم کا مرکب ہے یعنی سواری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل منکر یعنی برائیوں سے منزہ و مبرہ اور معروف نیکیوں کا حکم دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل میں ہر عمل کے لیے بہتری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ نمبر 589 ہے، عقل کے ذریعے ہر امر کی بہتری ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل کاٹنے والی تلوار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، نہج البلاغہ حکمت 424۔ عقل ہر دم تازہ کپڑا لباس ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل اعلیٰ علیین کی طرف سے جانے کا زینہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل حق کا رسول ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل تمام موجودات سے افضل ہے جبکہ جہالت غالب ہے۔
حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم عقل فکر کی اصلاح کرتی ہے. حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم عقل احتیاط کا موجب ہے جبکہ جہالت فریب خوردگی کا. حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم عقل پردیس کو دیس بناتی ہے جبکہ جہالت دیس. حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم عقل ہدایت کرتی ہے اور نجات دیتی ہے جبکہ جہالت گمراہ بناتی اور تباہ کرتی ہے. حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم پیج نمبر 590 ہے. عقل جیسی کوئی توانگری نہیں جو سرزبز و شاداب ہو، اور حماقت جیسی کوئی ناداری نہیں جو گھٹیا کر دینے والی ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 29. عقل سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 111. عقل سے بڑھ کر کوئی نفع بخش مال نہیں ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 94. سب توانگریوں سے بڑھ کر بڑی توانگری عقل ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 95. عقل انسان کی بقا کا موجب ہے، جس میں عقل نہیں اس کا دین نہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 94. انسان کا اصل نسب اس کی عقل ہے، مروت اس کا خلق ہے اور اصل اس کی عقل ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 86. انسان کا افضل ترین حصہ اس کی عقل ہے. اگر انسان ذلیل ہو تو اسے معزز بنا دیتی ہے، اگر کہیں گر پڑے تو اسے اٹھا لیتی ہے، اگر گمراہ ہونے لگے تو اس کی صحیح رہنمائی کر لیتی ہے، اگر بولنے لگے تو اس کی زبان پر صحیح الفاظ کو جاری کرتی ہے. حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم پیج نمبر 591 ہے. انسان کی زینت اس کی عقل ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 95. جمال زبان میں اور کمال عقل میں ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 96. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انسان کی اصل اس کی تیز فہمی اور عقل اس کا دین ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 82. حوادث زمانہ کے خلاف عقل کے سوا کسی چیز سے امداد طلب نہیں کی جا سکتی. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 7. دل میں عقل کو وہ مقام حاصل ہے جو گھر میں چراغ کو حاصل ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 99. حدیث نمبر ہے 2785. اللہ تعالیٰ نے بندوں میں عقل سے افضل کوئی شے تقسیم نہیں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں میں عقل سے بڑھ کر کوئی چیز تقسیم نہیں فرمائی ہے. پس عقل مند کی نیند جاہل کی بیداری سے، عقل مند کا کھڑا ہونا جاہل کے کوچ کرنے سے افضل ہے. خداوند عالم نے جس نبی یا رسول کو بھیجا ہے کامل عقل بنا کر بھیجا ہے. اس کی عقل اپنی امت کے تمام عقلاء سے افضل ہوتی ہے. پیج نمبر 592 ہے. نمبر 592 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتے تھے وہ مجتہدین کے اجتہاد سے افضل ہوتا ہے. بندہ اپنے اللہ کے جو فرائض ادا کرتا ہے وہ اس سے عقل لے کر ہی ادا کرتا ہے. تمام عبادت گزاروں کو ان کی عبادت کی وہ فضیلت عطا نہیں ہوتی جو عقل مند کو حاصل ہوتی ہے. عقل مند ہی صاحبان فہم و فراست ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. بقرہ آیت نمبر 3696. حضرت میرے خیال میں یہ بقرہ آیت نمبر 369 ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی جلد اول صفحہ نمبر 1312. بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 92. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی حشام بن حکم کو نصیحتوں سے اقتباس. اے حشام، بندوں کے درمیان تقسیم شدہ چیزوں میں عقل سے کوئی چیز افضل نہیں ہے. عقل مند کی نیند جاہل کی شب زندہ داری سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھی بھیجے سب عقل مند تھے، حتیٰ کہ ان کی عقلیں تمام مجتہدین کی کوششوں اور اجتہاد سے افضل تھی. بندہ خدائی فرائض میں سے جو بھی فریضہ ادا کرتا ہے اس سے عقل لے کر ہی کرتا ہے. بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 154. اب میں صفحہ پڑھ رہی ہوں، اس کا نمبر ہے 593. یہ وہی میزان الحکمت جلد 6 میں پڑھ رہی ہوں، عقل کے زمرے میں. حدیث کا نمبر ہے 2786. اے عقل، تیری وجہ سے ہی
سزا اور تیری ہی وجہ سے ہی ثواب دوں گا. یہ اس کی ہیڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو خلق فرمایا تو اس نے بولنے کا حکم دیا. پھر فرمایا ادھر آ. وہ قریب آئی. پھر کہا ہٹ جا. پس وہ ہٹ گئی. پھر فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں بنایا. میں تجھے ہی امر کروں گا اور تجھے ہی نہیں کروں گا. تجھے ہی ثواب دوں گا اور تجھے ہی عذاب کروں گا. امام محمد باقر علیہ السلام، اصول کافی، جلد اول، صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 28، بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 96، 97 اور 98۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی فرمائی اس میں یہ بھی ہے میں اپنے بندوں کا اسی قدر مواخذہ کروں گا جتنی میں نے انہیں عقل عطا فرمائی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 91۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے بندوں کے بارے میں اسی قدر باریک بینی سے حساب لے گا جس قدر انہیں دنیا میں عقلیں عطا فرمائی ہوں گی۔ بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 106۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے نمبر 1، ایک روایت کے مطابق تجھ سے زیادہ معزز، ایک روایت کے مطابق میرے نزدیک قابل عزت، ایک روایت کے مطابق میں نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو، ایک روایت کے مطابق میں نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ حسین، زیادہ اطاعت گزار، زیادہ رفیع الشان، زیادہ باشرف اور زیادہ معزز ہو۔ ایک اور روایت کے مطابق خداوند عزوجل نے فرمایا میں نے تجھے عظیم مخلوق بنایا ہے اور اپنی تمام مخلوق پر تجھے عزت دی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق میں نے ایسی مخلوق نہیں بنائی جو تجھ سے زیادہ عظیم اور اطاعت گزار ہو۔ پیج نمبر 494 ہے جس کا اس طرح سے آغاز ہوتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ایک مکتوب میں دیکھا کہ ہر شخص کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب اسی انداز سے لے گا جس قدر انہیں دنیا میں عقلیں عطا کی گئی ہوں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 106۔ جب تمہیں کسی شخص کے اچھے حالات کی اطلاع پہنچے تو اس کی عقل کی اچھائی کو دیکھو، کیونکہ اسے اس کی عقل کے مطابق ہی سزا و جزا ملے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کافی جلد اول، پیج نمبر 12، بہار الانوار جلد 1، پیج نمبر 106۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص عبادت دین اور فضیلت کے لحاظ سے اس طرح کا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں۔ حضرت نے فرمایا عقل ہی کے ذریعے تو ثواب ملے گا۔ بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 84۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی شخص کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت میں جد و جہد اور طرح طرح کی نیکیوں کی بات کرتے ہیں اور آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمق کو فاجر کے فجور سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ لوگ کل بروز قیامت، کل بریکٹ میں لکھا ہے بروز قیامت بالائی، پیج نمبر 595 ہے، بالائی درجات کی منزلوں کو طے کریں گے اور انہیں اپنے رب کا قرب ان کی عقلوں کے مطابق حاصل ہوگا۔ مجمع البیان جلد 10، پیج نمبر 324، بہار الانوار جلد 77، پیج نمبر 158۔ انسان مجاہد ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے اس کی عقل کے مطابق ہی صلہ ملے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع البیان جلد نمبر 10، پیج نمبر 324۔ اب حدیث کا نمبر ہے 2787۔ عقل امام افکار ہیں۔ عقل امام افکار کی امام ہے۔ افکار دلوں کے امام ہیں، دل حواس کے امام ہیں، حواس اعضاء کے امام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 96۔ دل کا جسم میں وہی مقام ہے جو امام کا مقام لوگوں میں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 70، پیج نمبر 53۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل علم کے تابع ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار جلد اول، پیج نمبر 171۔ عقل علم کی اصل بنیاد اور فہم و ذکا کی دائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم،
پیج نمبر 596 ہے. قول مؤلف ملاحظہ ہو دل باب دل جسم کا امام ہے. نیز عنوان بریکٹ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے فکر. نیز انورٹڈ کاما میں لکھا ہے علم. باب پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ علم سے ہی اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. حدیث کا نمبر ہے 2788. انسان کا سہارا عقل ہے. یہ ہیڈنگ ہے. انسان کا سہارا عقل ہے اور عقل ہی سے فطانت، فہم، حفظ و علم حاصل ہوتا ہے. پھر جب اس کی عقل کی تائید نور سے ہوگی تو وہ عالم، حافظ، ذکی، فطین اور فہیم ہوگا. عقل ہی کے ذریعے انسان کامل بنتا ہے اور عقل ہی عمل کی رہنما، مبصر اور اس کے امور کی کنجی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد اول صفحہ نمبر 9. ہر چیز کے لیے ایک ستون اور سہارا ہوتا ہے، جبکہ مومن کا ستون اور سہارا اس کی عقل ہے. عقل کے مطابق ہی اس کی رب کے لیے عبادت ہوگی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 96. لوگوں کے درمیان 5 چیزوں سے کم کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی. نمبر 1 یقین، نمبر 2 قناعت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 شکر اور نمبر 5 جو ہے وہ مٹا ہوا ہے. وہ اس کے آگے کچھ لکھا نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جس چیز سے ان سب کی تکمیل ہوتی ہے وہ عقل ہے. پیج نمبر 597 ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 78. حدیث کا نمبر ہے 2789. تمام اچھائیاں عقل ہی سے ملتی ہیں. دارین کی تمام سعادت عقل ہی سے حاصل ہوتی ہے. جو عقل سے محروم ہے وہ سب سے محروم ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 111. تمام اچھائیاں بس عقل ہی سے حاصل ہوتی ہیں. جس کی عقل نہیں اس کا دین نہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 158. ہر قسم کی شرافت اور جوان مردی کو عقل کی ضرورت ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 18 پیج نمبر 7. ہر چیز کا ایک آلہ و ہتھیار ہوتا ہے، جبکہ مومن کا آلہ ہتھیار اس کی عقل ہے. ہر چیز کے لیے سواری ہوتی ہے، جس کے لیے انسان کی سواری عقل ہے. ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، جبکہ عبادت کی انتہا عقل ہے. ہر قوم کا ایک نگراں ہوتا ہے، جبکہ عبادت گزاروں کی نگراں عقل ہے. ہر تاجر کی ایک پونجی ہوتی ہے، جبکہ مجتہدین کی پونجی عقل ہے. ہر خرابی کی ایک آبادی ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی آبادی عقل ہے. اور ہر سفر کے لیے ایک خیمہ ہوتا ہے جس میں مسافر پناہ لیتے ہیں. پیج نمبر 598 ہے. اور مسلمانوں کا خیمہ عقل ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 95. عقل سے حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور حکمت سے عقل کے سوتے پھوٹتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 28. جو شخص مال کے بغیر تونگری، حسد سے دل کی راحت اور دین کی سلامتی کا خواہش مند ہے، اسے بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ اس کی عقل کو کامل کر دے. امام موسی کاظم علیہ السلام تحفۃ العقول پیج نمبر 286. کافی جلد اول پیج نمبر 18. بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 139. قول مؤلف ملاحظہ ہو خیر باب مکمل خیر. حدیث کا نمبر ہے 2790. عقل حجت باطنی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر 2 قسم کی حجتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری حجت رسول، نبی اور امام کی ہے، باطنی حجت عقل ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 137. کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 101. ابن سکیت حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، پیج نمبر ہے 599. خدا کی قسم میں نے آپ جیسے کوئی شخصیت نہیں دیکھی. آج خلق خدا پر حجت کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عقل. اسی کے ذریعے اللہ کے بارے میں سچ کہنے والے کی پہچان ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے والے کا پتہ چل جاتا ہے، اور عقل ہی اس کی تصدیق کرتی ہے. راوی اور عقل ہی اس کی تکذیب بھی کرتی ہے. راوی کا بیان ہے کہ ابن سکیت نے عرض کیا، خدا کی قسم یہی تو صحیح جواب ہے. کافی جلد اول پیج نمبر 25. بہار الانوار جلد 1 پیج نمبر 15. جلد نمبر 78 پیج نمبر 344. اللہ کے بندوں پر نبی حجت ہوتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان عقل حجت ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 25. خدا عز و جل نے لوگوں کے لیے ان کی عقلوں کے ذریعے حجت مکمل کر دی ہے.
ان تک بیان کے ذریعے حجتیں پہنچا دی ہیں اور اپنی ربوبیت پر دلائل قائم کر کے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 132، کافی جلد اول پیج نمبر 13 نیز اس کتاب میں اور ان تک اس کتاب میں پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اور ان تک بیان کے ذریعے حجتیں پہنچائی ہیں کی بجائے بیان کے ذریعے اپنے پیغمبروں کی امداد فرمائی ہے آیا ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی وصیتوں سے اقتباس، پیج نمبر ہے 600۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف جو بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں وہ اس کی طرف ہی سے عقل لے کر آئے ہیں، چنانچہ جس کی معرفت بہتر ہوتی ہے اس کی استجابت بھی اچھی ہوتی ہے، جس کی عقل بہتر ہوتی ہے وہ امر خدا کو بہت اچھا جانتے ہیں، اور جن کی عقل کامل ہوتی ہے دنیا و آخرت میں ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ کافی جلد اول پیج نمبر 16، قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے حجت۔ حدیث کا نمبر ہے 2791۔ بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں ہے، بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 165۔ عدم عقل سے بڑھ کر کوئی معدومی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 1 پیج نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نعمت جدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 1 پیج نمبر 94۔ انسان عقل ہی کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے، جس کی عقل نہیں اس کا دین نہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 1 پیج نمبر 94۔ صفحہ نمبر 601 ہے۔ جو شخص اکثر ایسی حالت میں ہوگا جس میں اس سے عقل مندی کی باتیں نہ ہو، وہ اکثر ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 419، جلد 1 پیج نمبر 94۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے شدید ترین و عظیم ترین مصیبت، اور باب پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے مصیبت عظما۔ حدیث کا نمبر ہے 2792۔ ہیڈنگ ہے عقل ہی ہر شخص کی دوست ہے۔ ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت۔ عقل جمع پونجی ہے اور اعمال خزانے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر ہے 92۔ ہر انسان کا دوست اس کی عقل اور دشمن اس کی جہالت ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 11۔ عقل ایسا دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور خواہش ایسا دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم، صاحب عقل و دیدار شخص پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور جو شخص عقل و مروت کو ہاتھ سے دے دے اس کا راس المال پونجی نافرمانی ہوتی ہے۔ راس المال لکھا ہے، پھر بریکٹ میں لکھا ہے پونجی، نافرمانی ہوتی ہے۔ ہر شخص کا دوست اس کی عقل، پیج نمبر 602 ہے، اور دشمن اس کی جہالت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 6۔ عقل سے بڑھ کر کوئی ہتھیار فائدہ مند نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی دشمن نقصان دہ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 158 ہے۔ حدیث نمبر ہے 2793۔ عقل مومن کے لیے سچا دوست اور رہنما ہے۔ عقل مومن کا سچا دوست ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 39۔ عقل انسان کا سچا دوست ہے۔ امام حسن علیہ السلام بحار الانوار جلد 71 پیج نمبر 409۔ عقل مومن کی رہنما ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 25۔ جو شخص عقل سے نصیحت چاہے وہ اسے کبھی فریب نہیں دیتی۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 95۔ نہج البلاغہ حکمت 281۔ عقل سے رہنمائی طلب کرو تو راہ راست پر رہو گے، اس کی نافرمانی نہ کرو کہ پشیمان ہوگے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 96۔ اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے جو گمراہوں کی راہوں، پیج نمبر 603 ہے، راہوں کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے تمہیں دکھا دے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 160۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 پیج نمبر 65۔ نہج البلاغہ حکمت 421۔ حدیث کا نمبر ہے 2794۔
ہیڈنگ ہے نفس عقل و خواہشات کی کشمکش کا شکار ہے۔ عقل اللہ کے لشکر کی ساتھی ہے، خواہشات شیطان کے لشکر کی قائد، جبکہ نفس ان دونوں کے درمیان کھینچا تانی کا شکار ہے۔ جو غالب آ جاتا ہے، نفس اس کے دائرہ اختیار میں چلا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ عقل اور شہوت دو متضاد چیزیں ہیں۔ عقل کی تائید علم کرتی ہے، جبکہ شہوت کو خواہشات مزین کرتی ہیں، اور نفس ان دونوں کی کشمکش کا شکار ہے، پس جو اس پر غالب ہو جائے وہ اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ بریکٹ میں لکھا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان نفس نیز عنوان خواہشات۔ حدیث کا پیج نمبر ہے 604، حدیث کا نمبر ہے 2795، ہیڈنگ ہے دین و عقل۔ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، سورہ قاف آیت نمبر 37۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص آگاہ دل رکھتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، سورہ سبا آیت نمبر 6۔ اور اے رسول، جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل حق ہے۔ حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ حشام بن حکم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نصیحتوں سے اقتباس، اے حشام، خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یعنی اس میں شک نہیں جو شخص آگاہ قلب رکھتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے، سورہ قاف آیت نمبر 37۔ یہاں قلب سے مراد عقل ہے۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، لقمان سورہ لقمان آیت نمبر 12، یعنی یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، یعنی حکمت سے مراد عقل و فہم ہے۔ کافی جلد اول پیج نمبر 6۔ جس میں عقل نہیں اس کا دین نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ پیج نمبر 605 ہے، جس میں عقل ہوتی ہے اس کا دین ہوتا ہے، جس کا دین ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی جلد اول پیج نمبر 11، دین و ادب عقل ہی کا نتیجہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ انسان کی اصل فہم و فراست اور اس کا دین اس کی عقل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 82۔ مومن نہیں ہوتا جب تک صاحب عقل نہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام قرر الحکم۔ ایمان ایک بے لباس چیز ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، زینت اس کی حیا اور ثمرہ اس کا علم ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حجت البیضاء جلد اول پیج نمبر 14۔ حاکم نے اپنی کتاب تاریخ نیشاپور میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جہالت باب علم و ایمان، نیز علم باب علمی کے ذریعے سے خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ پیج نمبر 605 مکمل ہو گیا ہے۔ اب میں پیج نمبر 606